امریکہ نے ایک بار پھر ڈرون طیارے سے کابل پر آگ برسائی اور طالبان کے زیر انتظام شہر پر حملہ کیا۔ یہ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد پہلا ایسا ڈرون حملہ تھا اور اس حملے میں انتہائی اہم ٹارگٹ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایمن الظواہری پیشے کے لحاظ سے ایک سرجن تھے جن کے سر پر 25 ملین امریکی ڈالر کا انعام تھا۔ اس پر 9/11 حملوں کو منظم کرنے میں مدد کا الزام تھا جس میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق اتوار کے صبح 6:18 پر کیا گیا۔ اس کے بارے میں ضعیف العمر امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈرامائی انداز میں اعلان کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی سے ہی سابق امریکی صدر براک اوباما کی یاد دلائی، جنہوں نے پاکستان میں حملہ کروا کر اسامہ بن لادن کی موت کا اعلان کیا تھا۔ براک اوباما کی طرف سے وہ اعلان اس وقت کیا گیا جب ان کی مقبولیت انتہائی کم تھی۔ آج جو بائیڈن جو بھولنے، لڑکھڑانے، خیالی انسان سے مسافہ کرنے اڑنے کی وجہ سے اپنے منصب کے لیے تقریباً نااہل قرار پائے جا چکے ہیں اور انتہائی غیر مقبول ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی ایک ٹارگٹ کو نہیں معلوم کب سے اسی مقصد کے لیے رکھا ہوگا۔ یاد رہے کہ امریکی CIA پر القاعدہ بنانے، اس کے رہنماؤں کو دہشت گرد بنانے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بھی الزامات ہیں۔ 9/11 حملے والے دن بھی حیران کن طور پر 3000 یہودی ملازم غیر حاضر تھے۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر مغربی دنیا نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو بھون کر رکھ دیا گیا۔ دیکھا جائے تو یہ حملہ اور القاعدہ امریکی تصویراتی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنے۔ ایمن الظواہری کی موت کی افواہیں ایک طویل عرصے سے گردش کر رہی تھیں اور ان کی صحت کی خرابی کی بھی اطلاعات تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایمن الظواہری سن 2021 میں سقوط کابل کے بعد کابل میں پناہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ CIA کئی برسوں سے ان کے ساتھ سائے کی طرح لگی ہوئی تھی اور یہ بات ناممکن نہیں کہ ایمن الظواہری کو کابل میں پناہ دلوانے میں امریکی CIA نے کٹ آؤٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اسے پناہ دلوائی ہو۔ ویسے بھی کابل سمیت افغانستان کے بیشتر بڑے شہروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ امریکی جاسوسوں سے بھرے پڑے ہیں۔ سقوط کابل جس انداز سے ہوا اس پر بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا کہیں امریکہ نے تو طالبان کی افغانستان پر قبضے کے لیے مدد نہیں کی، کیونکہ 2 دہائیوں کے امریکی قبضے کے چند ہی دن کے بعد طالبان نے کابل پر پھر قبضہ کر لیا اور امریکہ کے چھوڑے ہوئے جدید اسلحے پر بھی قبضہ کر لیا۔ حیران کن طور پر داعش، طالبان اور القاعدہ جیسی تنظیمیں جن کے تانے بانے امریکی انٹیلیجنس سے ملتے ہیں، وہ اکثر غیر اسلامی اور غیر انسانی حرکات کے لیے جانے جاتے ہیں، چاہے وہ خواتین کے ساتھ نازیبا سلوک ہو یا عدم برداشت کے غیر فطری رویے۔ ان کا امیج اکثر بربریت اور ظلم والا ہی ہوتا ہے۔ طالبان نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی حملے کی تصدیق کی اور اس کی زبانی طور پر مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دینے کی رسمی کارروائی ڈالی گئی۔ اس حوالے سے کچھ مزید چشم کشا انکشافات مزید اگلے بلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔